صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وقال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، یہ کسی بھائی نے اپنے بچے اور پوتے کا عقیقہ کیا۔ عقیقہ ایک سنت ہے، اللہ کے نبی کی عبادت ہے۔ اس پاکیزہ محفل میں دین کا سبق سنانے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا۔ عقیقہ ایک بچے کا ہوگا، مگر اس نے کتنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی 4 لقمے کھا کے مجھے دعا دیں گے، اس لیے کہ رسول پاک کا فرمان ہے جس کا ترجمہ اللہ کے ولیوں نے کیا کہ مہمان روزی خود می آرد گناہ می زبارہ می برد۔ مہمان اپنی روزی خود لے کے آتا ہے، مگر جس کے گھر جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے حاجی کتنے ہوشیار تھے کہ آپ لوگوں کو بلایا، ہمارے بھالے خان کو بلایا اور ہمارے بھورے خان کے صاحبزادے کو بلایا۔ کہاں گیا وہ؟ ان کو آگے بلایا، یار ادھر آ جا، ادھر آ، ادھر آ۔ ہاں بیٹی، او بیٹیا تم کھڑی ہو جاؤ، سب جاؤ، شاباش، جاؤ امی کو سلام کرنا، جاؤ، خدا حافظ، چلی جاؤ، چلی جاؤ، آ جاؤ بابا، آگے آ جاؤ، جاؤ بیٹی، جاؤ جاؤ، شاباش، ہاں چلی جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، بیٹا پیچھے بیٹھ جاؤ، پیچھے بیٹھو۔ ارے مولانا کون ہے یہاں کا؟ ارے بیٹا 2-3 کرسی منگا لو، چھوٹی سی کرسی، کوئی بزرگ آدمی بیٹھ نہیں سکتا تو یہاں بیٹھ جا کر، چھوٹی کرسی منگا لو 2-3۔ ہاں ان کو جانے دو، جلدی جانے دو۔ ہاں 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 ایسی کرسی رکھ دو۔ ہاں بیٹا یہ تو بیٹھ، تو بیٹھ، تو بیٹھا، ہاں اور لے کے رہا، اور لے کے رہا، اور لے کے رہا، 2-3 کرسی چھوٹی چھوٹی لے کے آ جاؤ۔ ارے بابا ادھر آ جاؤ، آپ بیٹھو اس پہ، بھائی صاحب ادھر آ جاؤ، ہاں آؤ، ایک اور لا بیٹا، ان کو بھی دو، مستری صاحب کو بھی دو۔ ارے کون ہے وہ؟ تو کیا بلا، انہوں بولا، چلا جا، 2-3 کرسی چھوٹی چھوٹی لاؤ، ایسا وہاں بیٹھ جاؤ۔ بیٹا اور منگا لے، اور منگا لے، آ جاؤ بھالا جی، ادھر آ جاؤ۔ تو اتنا دور کائے کو بیٹھو، قریب آ کے بیٹھو نا، تو لیڈر ہے ہماری قوم کا۔ اجے مرحبا مرحبا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمت کی، اتنی گہری دوستی ہے آپ کی حاجی صاحب سے۔ بیٹھو بیٹا، کرسی لگا دے، الحمدللہ، ارے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور بیٹا کرسی لاؤ، جلدی کرسی لاؤ۔ اچھا اچھا، جزاک اللہ۔ ہاں درود شریف پڑھیے گا آپ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ عقیقہ سنت ہے۔ اللہ جب کسی کو بچہ دے، بچی دے، تو بچے کا بھی عقیقہ ہے اور بچی کا بھی عقیقہ ہے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ یہ ایک صدقہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یا ہماری بچی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے دیا ہے تو 2 بکرے کرو، اگر معاملہ کمزور ہے تو 1 بکرا بھی کافی ہے۔ بچی کے لیے 1 بکرا اور بچے کے لیے 2 بکرے، یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے۔ سرکار نے اپنے نواسے سرکار امام حسن اور سرکار حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب پیدا ہوئے تو نبی پاک نے دونوں شہزادوں کا عقیقہ فرمایا، اور اللہ کے حبیب نے خود کا بھی عقیقہ فرمایا۔ تو گویا کہ عقیقہ اتنا میرے نبی کو پسند ہے کہ سرکار نے اپنی ذات کا خود عقیقہ فرمایا۔ تو ہمیں یہ ایک صدقہ ہے۔ ہم یوں پیسے برباد کر دیتے ہیں کہ صاحب وہ سالگرہ مناؤ، فلاں مناؤ، یہ غیر مسلمانوں کا طریقہ، یہ اپنا طریقہ نہیں۔
ہمارا طریقہ ہے صدقہ کرنا تاکہ اللہ اس کو قبول کرے اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ صدقہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ صدقے سے ٹال دیتا ہے. یہ نہیں بابا آگے آ جاؤ, ادھر آؤ, جگہ پڑی بیٹا, ادھر آ جاؤ, ایک بچہ کھڑے رہے, آگے لاؤ, یہاں بیٹھا بزرگوں کو, ہاں بیٹا یہاں بیٹھ, ہاں یہاں کرسی لگا بیٹا, یہاں لگا دے, ابے لو تمہاری کرسی آ گئی, ہاں ادھر تھوڑی آگے لے, ہاں یہاں, ارے بیٹا ایک اس کو مستری صاحب کو لا کے دے دے, بیٹا ابھی آئے گی, ارے ہمارے مستری کو تو جلی لے کے آؤ, ادھر سے لاؤ, درود شریف پڑھو. یہ صدقہ ہے, بچے کی عمر کی برکت کی دعا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 200 آدمی اگر دعا کرتے ہیں کسی کام کے لیے, چاہے جنازے کی دعا ہو, خیرات کی دعا ہو, برکت کی دعا ہو, شادی کی دعا ہو, تو اس میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو الحمدللہ اپنے بھی 200 سے زیادہ قریب لگ بھگ ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں کون نیک بندہ آپ دعا کریں گے, اللہ آپ حاجی صاحب کے صاحبزادے کی عمر میں برکتیں عطا فرما, بچے کو تندرستی عطا فرما. تو اپنے میں سے سیاح سب کی دعا قبول نہ ہوئی تو آل رسول کی تو قبول ہو ہی جائے گی, اور ان کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو جائے گی. تو حاجی صاحب تو نفع میں رہے, 5 روپے خرچ کر کے لاکھوں روپے کی دعائیں حاصل کر لی, اور آپ آ کر کے 2 لقمے کھاؤ گے. تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ بندے ہیں جو لوگوں کو پلاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. ہماری نماز, ہماری تہجد, ہمارا طواف اپنی جگہ پہ ہے. میں آدھی رات کو کھڑ کے تہجد کی نماز پڑھوں, کعبۃ اللہ میں جا کر 10 لاکھ روپے لٹا کے طواف کروں, تو اس کا فائدہ مجھے پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا. لیکن مسلمان کو کھلانا, مسلمان کو پلانا, یہ ایسی ادائی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان کو کھلائے پلائے اللہ اسی سے محبت فرماتا ہے. صحابی نے پوچھا انوکھا مسئلہ کہ یا رسول اللہ من خیر الناس, اے اللہ کے حبیب آپ کی امت میں, اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا انسان کون؟ آپ غور کرو, سوال کرنے والا صحابی ہے اور سوال اللہ کے محبوب سے ہو رہا ہے, اور اللہ کے محبوب کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اے دنیا والو میرا حبیب کچھ نہیں فرماتا, زبان رسول کی ہے اور فیصلہ رب العالمین کا. تو گویا کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ زبان تو میرے رسول کی ہے مگر فرمان رب العالمین کا ہے. یہ کس کا فتویٰ؟ مولوی کا نہیں, سید کا نہیں, کسی پیر کا نہیں, یہ فتویٰ رب العالمین کا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ محبوب کی زبان سے جو نکلتا وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور محبوب نے سوال ہوا کہ سرکار سب سے اچھا کون, سب سے افضل کون؟ تو میرے آقا کو ہماری کمزور عقل کہتی ہے کہ سرکار فرماتے کہ بھائی جو ماں باپ کی خدمت کرے وہ اچھا, یا جو کعبے کا طواف کرے وہ اچھا, یا آدھی رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے وہ اچھا. یہ ہماری کمزور عقلی کہتی ہے. مگر نہیں میرے پیارے, سنو آپ کے پیغمبر پاک نے کیا پیغام دیا, اس کو ہماری قوم بھول رہی ہے, تبھی ہم مصیبتوں کے شکار ہیں. سرکار سب سے اچھا کون؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, اللہ کی سرکار میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے, انسان سے بھلائی کرتا ہے, انسان سے محبت کرتا ہے. ارے دشمنی کی بیماریاں آپ پوچھو بھالے خان سے, ہمارے دوسرے سندھی بھائی سے, کہ ہمارا بہت بڑا ایک مولانا ہے کیرل میں, کیرل پوچھو سید صاحب سے, اسلام کا گڑھ ہے, قدم قدم پہ مسجد ہے, اور ہندو اور مسلمان بھائی بھائی کی طرح رہتے, مسلمان اس کے گھر رہتا ہے اور وہ مسلمان. اتنی محبت ہے کیرل میں جا چکا ہوں, اتنی محبت والے. وہاں ایک بہت بڑے عالم جس کو پورا کیرل مانتا ہے اور چیف منسٹر آ کر ان کے پیروں کو سلام کرتا ہے. وہ گئے الیکشن میں, تو دوسری قوم تھی غریب قوم کمپنی, ان سے کہا کہ بیٹی ووٹ دینا ہمارے حاجی صاحب کو. تو وہ عورت کیا کہتی, سنو یہ ہے عقل مندی. اس نے کہا گرو جی ہم تو بہن جی جس کو کہے گی اس کو ووٹ دیں گے. اب غور تو کرو, کہاں کیرلا ہے عرب کے کنارے پہ, اور بہن جی کس کو کہا؟ مایاوتی کو کہا.
اور مایاوتی کہاں رہتی ہے؟ یوپی میں رہتی ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ اگر ان لوگوں کی عقل دیکھو، ان کا اتفاق دیکھو، ان کی قوم، ہم تو سندھی کو کاٹ رہے، بھائی بھائی کو کاٹ رہے۔ یار یہ کوئی قوم نہیں ہے، ہماری ایک قوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی سندھی پھندی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جو کلمہ پڑھے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کے رب نے بیٹھ جا ہو گیا، اللہ کے رب، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن کا فیصلہ۔ رب نے فرمایا او میرے محبوب آپ اعلان کر دو کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ سب بھائی بھائی ہے، چاہے کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اعلیٰ ہو، ادنا۔ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا وہ سچا مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور اسلام کہتا ہے جب ہم سب بھائی ہیں تو نفرت کس چیز کی، عداوت کس چیز کی؟ یاد رکھنا سندھی بھائیوں، اسلام کے اندر دشمنی سب سے خطرناک ہے، اس کی نیکیاں برباد۔ میرے سید سے پوچھو، بخاری کی حدیث ہے، ایک رات آتی ہے پٹھان بھائی، شب برات کی 15 رات، اپنے رات کو جاگتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس رات کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ سچا مسلمان جو توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا، رو کے ایک آنسو ٹپکا عمر بھر کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتا، چاہے کتنا بڑا پاپی ہو۔ شب قدر کو 2 نفل پڑھو اور 2 نفل پڑھ کے دعا کر دی، اللہ اس کی سب خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ ایسی برکت والی رات جس میں میرے آقا نے فرمایا کچھ بندے ہیں ان کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ لوگ رونے پڑے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون بدقسمت ہے کہ اس رات کو، کہا ایک وہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، نوٹ کر لو، جو بندہ اپنے ماں باپ کا دل توڑتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا بیٹا، ایک۔ دوسرا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، 2۔ اور تیسرا جو بھائیوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اس کو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ وہ چوتھا جو بھائی سے سلام کلام بند کر دے۔ میں نے کہا بیٹا سلام کر، تو کہا نہیں صاحب میں تو سلیم صاحب سے نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا بیٹا؟ تیرے باپ کو مارا ہے کیا؟ نہیں حضرت میں ان سے بات چیت نہیں کرتا ہوں۔ خدا کی قسم رسول کی حدیث ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ میری ان سے ناراضگی ہوگی اقبال بھائی سے تو میں 3 دن پورے نہیں ہو، 3 دن سے پہلے جا کے ان کو سلام کر دو، السلام علیکم اقبال بھائی، اور مصافحہ کر دیا، سب گناہ معاف۔ اور 3 دن ہو گئے اور میں اپنے بھائی سے نہیں ملا، ان کو سلام نہیں کیا، ان سے ہاتھ نہیں ملایا، ان سے مصافحہ نہیں کیا، تو آپ کے رسول فرماتے ہیں اس بد نصیب کو اللہ تعالیٰ شب برات کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اتنا بڑا گناہ۔ ہم لوگ اسلام کے جاننے والے، اسلام کے ماننے والے، اور ہم آپس میں نفرت کریں، ہم لڑائیاں کریں، یہ مونچھ کو آگ لگا دو۔ میں دنیا میں جاتا ہوں، پوچھو بہل خاں سے ہمارے جودھپور دربار جس میں میں نے پڑھا کہ کبھی عطر سے دھویا جاتا تھا، وہ قلعہ عطر سے سید صاحب دھویا جاتا، وہ جب دربار ادھر سے اس محل میں جاتا تھا تو گلیوں کو مشک و عنبر سے دھویا جاتا تھا۔ آج اس قلعے میں گدھیوں کا پیشاب پڑا ہے، بلیوں کا پیشاب پڑا ہے۔ ابے یار زمانہ بدل گیا۔ آپ کا رب فرماتا تلک الایام نداولھا بین الناس، اے میرا بندہ یاد رکھنا یہ زمانے کی باغ میرے قبضے میں ہے، اس کی مہار میرے قبضے میں ہے، میں چاہتا ہوں تو ادھر گھما دیتا ہوں، چاہتا ہوں تو ادھر گھما دیتا ہوں۔ انسان مجبور ہے، میں نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، یہ میری عظمت ہے کہ میں پانی کے قطرے سے ہیرو کو پیدا کرتا ہوں، لیکن زمانہ میرے قبضے میں ہے۔ کبھی اوپر کئی ضیاء الحق باقی ادھر والا وہ کھمٹ کا پتلا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ کچھ نہیں۔ ارے بھائی تو لاہور میں رہتا ہے، یہ اللہ کے ولی کی دربار ہے جس کو دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے۔ ارے ہندوستان کے پرائم منسٹر آ کر کے داتا کے چوکھٹ کو سلام کرتے ہیں، خواجہ کی چوکھٹ کو سلام کرتے ہیں، اور تو قسمت کا ٹوٹا ہوا بدھو، تو اسی پنجاب کا ہے، تو پرائم منسٹر بن گیا، کوئی قسمت تھی تیری بن گیا، چلو داتا کے دربار پہ جا کے سلام کرو۔ کہا نو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اللہ کو جلال آ گیا، ایسا اس کو پچھاڑا کہ خبیث کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لاش بھی نہیں ملی۔
مجھے معلوم ہے، یاد رکھیے گا پیارے، جو جھکتا ہے اللہ اسی کو عزت دیتا ہے۔ اسلم تسلم میرے نبی کا، اے بندہ تو جھکتا چلا جا، رب تجھے بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو باپ کے قدم چوم، اپنی ماں کے قدم چوم، بڑے بھائیوں کی عزت کر، اپنی قوم کی عزت کر، پڑوسی کی عزت کر۔ ابے یار چھوڑ، خدا کی قسم اگر تو نے جانور پال رکھا ہے اس کو بھی کھلائے گا پلائے گا تو اللہ کو پیار آ جائے گا۔ انسان تو بڑی بات ہے، اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، شیطان کا پتلا بنا تو ہوائی جہاز ٹوٹ گیا، اس کے ساتھ دوسرے کئی لوگ تباہ ہو گئے، کرنل جنرل مٹ گئے اور اس کی لاش کے پرچھے اڑ گئے۔ ان بطش ربک لشدید، اے میرا بندہ یاد رکھنا، خدا کے وہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے، وہ پکڑتا ہے تو اپنے سندھی کہتی ہیں بکھیا، بکھیا لاہی سلم، پکھیا، یہ نہیں سمجھتا بکھیا تم جانتے ہو گے، پکھیا کہتے ہیں ٹانکے، ٹانکے توڑ دیتا ہے۔ تو جو اللہ جب جلال پہ آتا ہے تو ٹانکے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پوچھو ضیا کو، ارے قبر تیری ماں کہاں ہے؟ قبر ملے گی؟ تو اللہ کی ولی کی توہین کرے گا، اور ولی اللہ کا دوست ہے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ بھالے بھائی کی کوئی برائی کرے، وہ میرے ایک انسان اپنے بھائی سے جب اتنی محبت کرے تو رب کو اپنے ولی سے کتنی محبت ہوگی۔ تو ولی کی جو توہین کرتا ہے رب اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ پرچے اڑ گئے، آج بھی فردی قبر بنا رکھی اسلام آباد میں، قبر کا کہیں پتہ نہیں۔ اس لیے پیارے، گھمنڈ نہیں، غرور نہیں، آپ جھکتے رہو، بھائیوں سے ملتے رہو، گلاس پانی پلاتے رہو۔ کیا پتا یہ گلاس کا پانی آپ نے مفتی صاحب کو پلایا یا بھالے خان کو پلایا یا قاسم خان کو پلایا، آپ نے سمجھا مفتی صاحب آئے تھے میں نے گلاس محبت کا پلا دیا۔ اگر اللہ نے گلاس قبول کیا تو یہ بھی دنیا پار، وہ بھی دنیا پار۔ میرے رسول کی حدیث ہے، واللہ فی عون عبدہ ما کان عبد فی عون اخیہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جب مسلمان اپنے بھائی کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مفتی صاحب میں اس کو اسپتال لے جاؤں گا، بالوترا لے جاؤں گا، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ نے 2 پیسے دیے، میری گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں بٹھاؤ، آپ چلے گئے، بالوترا میں جا کے بھرتی کر دیا، 10 روپے کا آپ کا تیل جلا، آپ نے بھائی کی مدد کی۔ یاد رکھنا میرا عزیز، آپ جب تک اپنے بھائی کے ساتھ رہے، بالوترا گئے، اسپتال میں بھرتی کیا، 5-10 روپے خرچ کیے، خدا کی سم تو 4-5 روپے خرچ کرتا رہا اور اللہ لاکھوں نعمتی خرچ کرتا رہا۔ تیرے پہ رحمت، تیری گاڑی پہ رحمت، تیرے گھر پہ رحمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اللہ کی رحمت اس پہ نشاور ہوتی رہے گی، قربان ہوتی رہے گی۔ ہم نفرتوں کو مٹائیں، ہم عقیقے کریں، اس قسم کی محفل منائیں، ہم درس محبت سنیں اور بھائیوں کو سنائیں۔ کیا پتا، ایک مولوی صاحب گاؤں چلے گئے، بھالے خان جی، اس نے کہا بیٹا نماز پڑھو، ایسا ہی ایسا کہ نماز اچھی نہ تھے، بھائی نماز سیکھو، کیوں نہیں آتی ہے نماز؟ نماز کے بغیر کچھ نہیں۔ تو کہا بابا نماز پڑھیں گے، بیچارے بھولے تھے گاؤں والے، کہا بیٹا نماز پڑھو۔ تو کہا نماز کیسے کہ بیٹا یوں وضو کرو، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، سیدھا اور الٹا پیر دھو۔ تو بیچارہ گاؤں کا لوگ تھے آپ کی طرح، کہا سائیں اگر پانی نہ ملے تو پوچھا کرو، اگر سرکار پانی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ تو کہا بیٹا تیمم کر لو، یہ مٹی پاک ہے، آپ کھیت میں ہو، جنگل میں ہو، نماز کا ٹائم، گاڑی روکو، اونٹ روکو، گھوڑا روکو، نیچے اترو اور ہاتھ مارو، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ زور سے بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی زمین پوری پاک ہے، پوری پاک ہے، پوری پاک ہے۔ آپ ہاتھ مار کے چہرے پہ ملو اور دوبارہ ہاتھ مل کر کے ہاتھوں پہ ملو۔ اللہ کے ولی نے کہا سنو کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے تو 7 حصے پاک ہو جاتے ہیں، اور جب مصیبت میں تیمم کرتا ہے تو اللہ اس کی رگ رگ کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ کتنے اس کی کریمی ہے، کتنی اس کی مہربانی ہے کہ آپ نے مصیبت کی گھڑی میں پانی نہیں ملا کر نہیں مفتی صاحب نماز تو پڑھوں گا، میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، تو اس نے تیمم کر لیا، وہ تیمم کر کے نماز پڑھی تو اللہ کا ولی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی رگ رگ کو پاک و صاف کر لیتا ہے۔ یہ برکت ہی ہے اسلام کے اندر، تو پٹھان بھائی برکت ہی برکت ہے، ہم اسلام کو پڑھتے نہیں۔ یہ تمہارا بالوترا، یہی قریب تمہارے یہاں ایک تو بالوترے ہو کیا نہیں جودھ پور کیوں، بالوترے میں ایک بھالا جی تھے، پروہت جی،
آپ لوگ کوئی بات جانتے ہو، وہ جودھپور میں پروفیسر تھا اپنے جودھپور یونیورسٹی میں، اس نے میری تقریر سنی قومی ایکتا کی یہاں باڑمیر میں، جب پنوار صاحب کمشنر تھے، اپنے بالوترے کے تھے پنوار صاحب بھی ہیں کمشنر تھے، اب وہ پیچھے پڑا کہ مفتی صاحب ہمارے مندر میں تقریر کرنی ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی ہمارا کیا تعلق بابا اس معاملے سے، تو کسی بڑے پادری کو بولا، پنڈت جی کو بولا، وہ تقریر کریں گے، ہم فقیروں کے پاس کہا کہ نہیں صاحب ہم تو آپ کی تقریر کروائیں گے اور سب کو بلاؤں گا۔ تو غلام حسین صاحب یہاں پر جج تھے اپنے ناگور والے، وہ بھی تھے اور کئی آئے، سینکڑوں بیچارے وہ آئے، ان کے گرو یو پی کے وغیرہ کے۔ اب انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کی تقریر ہوگی اسلام اور انسانیت، یعنی اسلام کے اندر انسانیت کا سندیش کیا ہے۔ تو مجھے پتا چلا، لوگوں نے کہا کہ صاحب، پھر کہا مفتی صاحب صدر ہوں گے جلسے کے، ایک کرسی لگے گی مفتی صاحب کی۔ تو دوسرے بھائیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی ہمارے گرو جی بیٹھیں گے بڑے بڑے، یہ نیچے بیٹھیں گے اور مسلمانوں کا گرو اوپر بیٹھے۔ تو کہا بھئی صدر جو ہوگا وہ تو اوپر ہی بیٹھے گا۔ وہ لوگ سمجھدار تھے، مگر تھوڑی سی آپس میں رنجش ہوئی۔ مجھے رپورٹ مل گئی، میں گاڑی لے کے بالوترے آیا، ایک اسکول اپنا اسلام ہے وہاں پر پیروز جی کی کمپنی آئی۔ میں نے کہا پیروز جی آپ مجھے جب ٹائم دو گے میں پہنچ جاتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، لیکن ایک میری شرط ہے۔ پروفیسر تھا، کہا فرماؤ۔ میں نے کہا میرے نبی کا زندگی جو گزری وہ زمین پہ گزری، فرش پہ گزری، اور میں نبی کا سندیش آپ کو سنانے آؤں گا کہ اسلام انسانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، خدمت کرنے میں کیا کہتا ہے، کسی کی سیوا کرنے سے کیا ملتا ہے، کسی سے محبت کرنے سے کیا ملتا ہے، کسی کو کھلانے سے کیا ملتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا سندیش، اور یہ پیغمبر کا سندیش ہے۔ تو جس پیغمبر نے پوری عمر زمین پہ گزاری، اس کا غلام ہو کر میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں بھی نیچے بیٹھ کر کے بیان کروں گا۔ تو صاحب ان کے تو دل کی کلی سید صاحب کھل گئی کہ پورا فطرہ ہی مفتی صاحب نے ختم کر دیا۔ اب اس نے گاؤں تکیے لگا دیے فرسٹ کلاس۔ ہم لوگ گئے، جج صاحب وغیرہ سب تھے، میں نے تقریر کی۔ اب ان بھائیوں کی پلاننگ تھی کہ مفتی صاحب یہ کہیں کہ گائے کو مت کاٹو۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو گائے کٹتی نہیں، ہمارے سندھیڑے ایسے تھے۔ بالو خان ایک ہمارے علاقے میں تھا، اس کا نام آدم تھا کہ جادم تھا، میں بھول گیا، اس کو گائے سے اتنی محبت تھی صاحب، بڑھیا بڑھیا سندھ کی گائے رکھتا تھا، دوتے دو کے تھک جاؤ، اور رب کی قدرت اس کی گائے ہر وقت بار بندھی رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتا ماں اماں اماں، گائے کو گائے نہیں کہتا، ہمیشہ اماں کہتا تھا، اور بھینس کی طرح گائے تھی۔ بیچارہ مر گیا، اس کا جنازہ گھر سے نکلا، یہ بالکل قریب ہے، جاؤ آپ بعد میں، جنازہ نکلا، گائے نے کیا نام بھالے خان صاحب چیخ ماری اور نیچے گری، اور اسی وقت اس کی روح نکل، لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ نزدیک ہے، انہیں کہا تم کیا تیری ماں کی ماتا کرو گے، ہم سے سیکھو گائے کیا ہے، ہم گائے کی حفاظت کرنا جانتے، ہم گائے سے پیار کرنا جانتے ہیں۔ اب رہا سوال ادھر کا، وہ جانے، ان کا کام جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں ہندو بھائی ہوں، راجپوت ہوں، مسلمان ہوں، وہ گائے کو پالتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملے گی۔ تو میں نے کرتے کرتے ایک پوائنٹ لیا، میں نے کہا بھی گائے کی شان تو بہت بڑی ہے، اونٹ کی شان بڑی ہے، بکری ہے، یہ ہمارے پاک پوتر جانور ہیں۔ میرے پیغمبر نے تو فرمایا پنڈت جی کہ ایک بندہ تھا، وہ سفر کرنے نکلا، اس کو پیاس غالب ہوئی۔ میں نے کہا پنڈت جی یہ میرے نبی کا سندیش ہے، یہ اسلام کا سندیش ہے، یہ حدیث کا سندیش ہے جس پہ ہماری جان قربان ہے۔ نبی پاک نے کہا وہ نکلا، اس کو پیاس لگی، پانی کا کہیں عرب کے اندر وجود نہیں، وہ بندہ نے سمجھا کہ آج میری موت ہے، پانی نہیں ملے گا، دیکھا کہ چڑیا اڑ رہی ہے، وہ چڑیا کی طرف گیا تو کنواں ملا، مگر رسی نہیں، ڈول نہیں، پانی کیسے نکالے؟ تو میں نے کہا پنڈت جی، اس نے ہمت کی اور کنویں کے پتھر کو پکڑتے پکڑتے نیچے چلا گیا اور پانی پی لیا، سیراب ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ اب اس نے پتھر کو پکڑتے پکڑتے باہر نکل آیا، باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ مفتی صاحب نہیں، سید صاحب نہیں، والی صاحب نہیں، والدہ نہیں، بھائی صاحب نہیں، گائے ماتا نہیں، بکری اونٹ نہیں، ناپاک جانور کتا، جو سب سے بیچارہ غریب گھٹیا ہے۔ مگر اسلام کی نظر میں جانور سب ٹھیک ہے، کسی کو پلاؤ گے ثواب ملے گا، کھلاؤ گے ثواب ملے گا، یہ میرے اسلام کا پیغام۔ لہذا اس نے سوچا کہ کتا کھڑا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہے، وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے،
تو میرے نبی نے فرمایا، اس بندے نے سوچا کہ مالک نے فرمایا کہ جو انسان سے محبت کرتا میں اسی سے محبت کرتا ہوں. ہاں، اللہ نے فرمایا کہ جو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے میں اسی سے پیار کرتا ہوں. تو یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیدا اس کو اللہ نے کیا. ہم اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق. کیوں نہیں میں آج عمر میں کبھی نیکی نہیں کی، آج اس کتے کو پانی پلا لوں، شاید مالک اس کو قبول فرما لے. اس نے ہمت کی، کنویں میں گیا، اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ اتارا اور موزے کو پانی سے بھرا اور دانتوں سے موزے کو پکڑا، ہاتھوں سے پتھر کو پکڑا اور کنویں سے باہر آیا اور آ کر کتے کو پلایا. مفتی صاحب کو نہیں، سید کو نہیں، پٹھان کو نہیں، بلکہ جانور، اور جانور میں سب سے گھٹیا جانور نجس، اس کو پلایا. پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، 3-4 مرتبہ پلا کے کتے کو بچا دیا. تو کتا وفادار، غدار نہیں ہے. یہ لوگ کچھ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی کی توہین کرتے ہیں، ولیوں کے صدقے میں کھاتے ہیں اور ولیوں کی برائی کرتے ہیں. یہ قسمت کے ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کو کہو کہ ہندوستان میں یہ جو نور چمک رہا ہے، یہ چہرے پر جو نور کی بارش چمک رہی ہے، یہ مسجد کے جو مینارے گونج رہے ہیں، یہ ہمارے تمہارے باپ کا صدقہ نہیں ہے، یہ اجمیر میں سونے والے ہند الولی کا صدقہ ہے. ایک اللہ کے ولی آئے تو سرکار نے کسی پہ لکڑی نہیں چلائی، گولی نہیں چلائی. آپ نے نہیں، آپ کی نظر میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی تھی کہ ان کا مولوی فاروق تھا، مولانا نعمانی لکھنؤ کا. اس نے کہا، لکھا کتابوں میں کہ خواجہ پاک کی جس پہ نظر پڑتی چلی گئی وہ راجپوت کلمہ پڑھتا چلا گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خواجہ نے خنجر نہیں چلایا، خواجہ نے نظر کو چلایا. جب ولی کی نظر کا یہ عالم ہے کہ جس پہ پڑ جائے اس کی قسمت کا ستارہ بدل جائے. جوگی جے پال گجرات کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر، 10,000 جادوگر اپنے چیلے لے کے اجمیر آیا. راؤ پتھورا نے کہا کہ ارے جوگی جے پال جی، اس فقیر نے تو پورے اجمیر کو ہلا دیا، آپ اس کو نشٹ کر دو، تم بیٹا جو کہو گے انعام دوں گا. جادو نے تاؤ دے کے مونچھ پہ کہا کہ میں جلا کے فقیر کو خاک کر دوں گا. مگر نادان جوگی، تو چاہے وہ نہیں ہوگا، رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو کیا مٹائے گا. اب اس نے آ کے کہا میں اس کو مٹاتا ہوں. اس نے جادو کے بڑے بڑے سانپ بھیجے، سانپ اژدہا بن کے آ رہے، اونٹ کے برابر. خواجہ کے قریب آئے تو لوگوں نے کہا سرکار وہ جادوگر آیا ہے، آپ کے پیچھے دشمن پڑا. کہا بیٹا ولا تفکروا ان اللہ معنا، تم گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. آپ نے آیت کرسی پڑھی اور پانی کی لکیر کھینچ دی، پانی کی یوں نہیں، لکیر پانی کی گئی. اب وہ سانپ آتے ہیں طواف کر کے، ادھر گرا ادھر گرا، اندر کوئی نہیں آ رہا. وہ تڑپ گیا. پھر اس نے آگ کے بڑے بڑے شعلے برسائے، آگ کے وہ شعلے آتے ہیں، اوپر چکر لگا کر ادھر گرے ادھر گرے. مایوس ہو گیا تو جوگی جے پال مجبور ہو گیا، انداتا یہ کیا کرشمہ ہے، میرے برابر دنیا میں کوئی جادوگر نہیں. میں پہاڑوں کو سرما بنانے کی طاقت رکھتا ہوں، دریاؤں کو جنگل بنا کی طاقت رکھتا ہوں. آپ پر میرا جادو سب فیل ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، آپ کی شکتی کو میں سلام کرتا ہوں. کہا بیٹا نہیں، یہ کوئی شکتی نہیں، میں فقیر ہوں، اور محی الدین چشتی فقیر کا نام ہے، غیاث الدین فقیر کے باپ کا نام ہے. میں کچھ نہیں ہوں، طاقت اس کی ہے جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وہ مالک ایک ہے، سب کا وہ اکیلا مالک ہے. میں بھی اسی کا بندہ اور غلام ہوں. جو شکتی تو دیکھتا ہے وہ اس کی ہے، میرا اس میں کوئی رول نہیں. کہا سرکار کچھ تو دکھاؤ. کہا نہیں. دیکھو یاد رکھیے، اپنے مارواڑی میں کہتے ہیں نہیں، ہیرا نہ بولے مکھ سے کہ میری لاکھ ہے موج. ابھی ہیرا تھوڑی کہے گا میری لاکھ روپے کی قیمت ہے، وہ تو دنیا کہے گی ہیرا قیمتی ہے. اب بندہ پڑھا کبھی اپنے کو پڑھا، جو پڑھا کہے وہ گدھا، اور جو اپنے کو چھوٹا کہے وہ سردار. وہی سردار. جھکا دو اپنی، مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانہ زمین میں ملتا ہے تو پورے کھیت کو چمن بنا دیتا ہے. جو اوپر رہ گیا اس کو چڑیا کھا گئی، جو زمین میں دفن ہو گیا اس نے جنگل کو چمن بنا دیا. جو اللہ کی راہ میں جھکا
نماز کا سجدہ کیا، ماں کی خدمت کی، ہمارے بھالے میاں نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی تو اللہ نے ان کے بھائیوں کو نوازا۔ یاد رکھو ہماری جنت ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ آپ کے پیغمبر پاک نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہات، اے میرے غلاموں سنو، تمہاری جنت کعبۃ اللہ کے پردے بھی نہیں ہے، تمہاری جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہی جنتی ہے۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم ایمان کی تعلیم حاصل کریں، ہم مدرسوں پر تب آپ ہندی پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، اسکول بھیجو، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں، مگر تعلیم کے لیے اللہ نے ہم کو دو آنکھ دیے، ایک اور دو، ایک آنکھ ہوگی تو معیوب کہلائیں گے، تو ایک آنکھ ہمارے نور کی ایمان کی ہے، ایک آنکھ دنیا کے لیے۔ دنیا کی تعلیم پڑھ کے آپ دنیا تو سمجھو گے مگر دین کو نہیں سمجھو گے، اس لیے ہمیں دین بھی سیکھنا ہے اور ہمیں دنیا بھی سیکھنا ہے۔ دونوں تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ یہاں بھی عزت اور وہاں بھی عزت۔ میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا صاحب اس نے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد کتے نے دم ہلائی، کتا وفادار ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ کا بڑا کرم کہ میں تو مر رہا تھا، آپ نے پلا کے مجھے بچایا، تو میں بولنے کی زبان تو نہیں رکھتا ہوں مگر ہلانے کی دم رکھتا ہوں۔ اس نے دم ہلا کے شکریہ ادا کیا، کتا چلا گیا۔ یہ نیک بندہ پانی پلا کے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور یہ سفر میں روانہ، گھر پہنچا، چکر آیا، پسینہ آیا، 2 منٹ کے بعد اس کی روح نکلنے لگی، تڑپ گئی۔ بھائی بچے سب اکٹھے ہو گئے، اللہ نے فرمایا جاؤ بندہ اس کی روح قبض کرو۔ تو فرشتوں نے کہا مولا یہ بندہ تو جانتا ہے، تجھے تو سب روشن ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے کتے کو ابھی پانی پلایا تھا۔ کہا ہاں یہ وہ بندہ ہے۔ کہا مولا جس نے کتے کو پانی پلایا۔ کہا بندہ ہو کر کے رحم کو نہیں بھولا تو میں رحم کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو سراپا رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اے فرشتوں روح تو قبض کر لو اس کی، مگر روح قبض کرتے اس کو اٹھا اور جنت میں پہنچا دو۔ اس کے 200 سال کے گناہ ایک جانور کو پانی پلانے کی برکت سے میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ ارے جب کتے کو پانی پلانے والا اگر جنت میں جا سکتا ہے تو ماں کے قدم چومنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ بھائیوں کی بہنوں کی خدمت کرنے والا؟ بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، خیرات اچھی، میرا قرآن اچھا، میرا کعبہ اچھا، یہ تو ہماری سب کچھ ایمان کے تقاضے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب وہ گاؤں میں پہنچا، اس نے کہا بھائی نماز پڑھو نہیں تو تمہارا ایمان ختم، سب دوزخ میں جاؤ گے۔ تو کہا حضرت کیسے پڑھے گا؟ وضو کرو، وضو بتا دیا۔ کہا ٹھیک ہے، اب پانی نہ ملے تو کہا تیمم کر لو، تیمم کر لو اللہ نماز قبول کر لے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تیمم کس سے کرے؟ کہا مٹی سے کرو، ڈھیلوں سے کرو، ریت سے کرو، پتھروں سے کرو، جس کا تعلق زمین سے ہے اس چیز سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم کرتے ہی آپ پاک ہو۔ اب نمازیں پڑھو عمر بھر کی۔ تو کہا حضرت تیمم کس پہ ہوگی؟ کہ مٹی پہ وغیرہ پہ وغیرہ پہ۔ ایک بات مولوی صاحب نے بتا دی کہ بیٹا یاد رکھنا بابا، راکھ سے تیمم نہیں ہوگی، جو آگ میں جل گئی لکڑی راکھ بن گئی اب اسے تیمم نہیں ہوگی، جو مٹی ہے اسے تیمم کرو، پتھر سے تیمم کرو، ریت سے تیمم کرو، جلی ہوئی راکھ سے تیمم نہیں ہوگا۔ وہ مولوی صاحب چلے گئے، اس بندے نے نماز شروع کی، تیمم کیا، وضو کیا، 2-3 دن کے بعد قریب گزر گئے، یہ عمر اتنی تھی۔ قبر میں گیا، قبر میں بھائیوں نے سلا دیا، تو میرے پیارے یاد رکھو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کا نام ہے منکر اور نکیر۔ آپ کی روح واپس ڈالیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے۔ میرے عزیز کیا بکری چارنے سے سوال کا جواب حل ہو جائے گا؟ مودی کی کمپنی میں چلے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ اشوک جی کی منتری میں چلے جاؤ گے تو نہیں، چاہے اشوک کے ساتھ جاؤ چاہے مودی کے ساتھ جاؤ کچھ نہیں ملے گا۔ قبر میں تو وہی کام آئے گا جو قرآن نے فرمایا۔ آپ خدمت کرو، انسان کی خدمت کرو، منتری بنو، IAS بنو، IPS بنو، ڈاکٹر بنو، خدمت کرو، کوئی گناہ نہیں، خدمت سب سے بڑی نیکی ہے، مگر جنت میں اور قبر میں اللہ رسول ہی کام آئے گا اور عمل کام آئے گا، نیک عمل، باقی کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہذا فرشتے آگئے، ان کو بٹھایا کہ میاں کھڑے ہو جاؤ، روح ڈالی، کہا من ربو کا، یہ پہلا سوال، یہ آنے والا مہمان بتا تیرا پالنے والا کون؟ تو آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم تو مارواڑی پوری نہیں جانتے، سندھی بھی بھول گئے،
اردو سے تو ہزاروں کوس دور ہیں، تو ہم عربی کہاں سے جانیں گے؟ تو فیل ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو، تم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، چاہے مارواڑی ہو چاہے سندھی ہو، قبر میں جاؤ گے تو سب عربی بن جاؤ گے۔ اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ قبر میں جاتے مسلمان کی وہی زبان ہے جو جنت کی زبان ہے، اور جنت میں مارواڑی اردو نہیں چلے گی، وہاں عربی چلے گی۔ جو قرآن کی زبان ہے وہی مومن کی زبان ہے۔ تم آٹومیٹک اسلام کے زبان کے مالک بن جاؤ گے۔ لہذا فرشتہ سوال کرے گا من ربک، یہ آنے والا تیرا رب کون؟ تو بندہ کہے گا اگر مومن ہے تو مسلمان ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، تو کہے گا کہ ربی اللہ، یہ آنے والے فرشتوں میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے پالا، پروان چڑھایا اور دین کی دولت عطا کی۔ جواب اچھا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ میں اسلام کا کلمہ پڑھ کے جیا اور اسلام کی شان پہ مرا، میرا دین اسلام ہے۔ اب دیکھو، آپ پڑھے لکھے بھائی ان سے پوچھو کہ جب کبھی آپ کا انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے اسکولوں میں، کالجز میں یا مقابلے کے امتحان میں، تو 2-3 سوال جو بھی کرتے ہیں امتحان والے، وہ پہلے ہلکے سوال کریں گے، پتہ چلے اس بچے کا دماغ کیسا ہے، اس کی نالج کیسی ہے، اس کا مطالعہ کیسا ہے، اور آخری سوال مشکل کرے گا۔ آخری سوال کیا کرے گا؟ مشکل، جو کٹھین سوال وہ آخر میں۔ اب فرشتہ تیسرا سوال کرے گا، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ اب یہ حدیث پاک ہے بخاری کی، علماء کہتے ہیں کہ مومن کی قبر سے لے کر کے رسول کے مدینے پاک تک بیچ کی زمین کے پردے اللہ ہٹا دے گا۔ پردے ہٹ گئے، میرے نبی ایسے کھڑے ہیں جیسے وہ بھائی کھڑا ہے۔ فرشتے کہیں گے عربی میں، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، ھذا کی معنی ہی، دس، دیٹ نہیں دس۔ اے بندہ، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اللہ کا محبوب تو نے مانا، نبیوں کا سردار مانا، رحمت العالمین مانا، معراج کی شب کا دلہا مانا، تمام نبیوں کا سردار مانا، مدینے کا تاجور مانا، یا اپنے جیسا بڑا بھیا مانا جیسے یہ مانتے اونچے پاجامے والے؟ کیا مانا؟ اللہ نے ادھر کا سوال نہیں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا میرے محبوب کو؟ اگر آپ کی طرح سچا مسلمان ہوگا، وفادار ہوگا، اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا ہوگا، میرے نبی کا دیوانہ ہوگا، میلاد شریف کرواتا ہوگا، صلاۃ و سلام پڑھتا ہوگا، عالموں کی قدر کرتا ہے، آل رسول کی قدم بوسی کرتا ہے، تو کہے گا کہ میں نے مفتی صاحب سے سنا تھا، سید صاحب سے سنا تھا، اپنے امام سے سنا تھا کہ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ کے حبیب کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے۔ تو میں نے سنا ضرور تھا کہ قبر میں ماں باپ بھائی بیٹے اولاد سب کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، محبوب مدنی ہی کام آئے گا۔ تو اب قبر میں اور کون آ سکتا ہے؟ اے پوچھنے والوں، ان کا تو کلمہ پڑھ کے جیا ہوں، ان کا کلمہ پڑھ کے روح نکلی ہے، ان کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ یہ رب کے محبوب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، میرے آقا ہیں، مدینے کے چاند ہیں، مکے کے آفتاب ہیں، آمنہ کے نور نظر ہیں، فاطمہ کے والد گرامی ہیں، رب کے محبوب برحق ہیں، انبیاء کے آقا اور سردار ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو نہیں پہچانوں گا تو کس؟ جو اس نے کہا کہ یہ میرے نبی ہیں، تو خدا کی قسم، بھالے خان صاحب، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ ملیے پڑھتے نہیں ہیں، ان کی عقل پہ ایسے پردے ہیں جیسے اس کمپنی پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی طرف سے آواز آتی، قد صدق عبدی، اے فرشتو، میرے بندے نے سچ کہا، سچ کہا، اوسی قبرہ حتی مد بصرہ، ان کی قبر کو چوڑی کرو، چوڑی کرو، چوڑی کرو، اتنی کرو جہاں تک ان کی نظر جاتی رہے۔ یہ نبی کے غلام کی قبر ہے، نبی کے محبوب کی قبر ہے۔ میرے پیارے، ہم پیغمبر کو پہچانیں، رسول اللہ کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، اللہ کی مقدس کتاب قرآن کو پہچانیں، اپنے باپ کی حقیقت کو سمجھیں، اپنی ماں کی حرمت کو سمجھیں، اپنے بھائیوں کو سمجھیں۔ خدا کی قسم، آپ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ہزاروں جسم کے ٹکڑے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، صدقہ کرو۔ بھولے صاحب ہی تھے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کیا صدقہ کروں، کیا کھلاؤں؟
کہا کچھ نہیں ہے، کہ سرکار کچھ نہیں ہے، کہا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو صدقہ نہ کر، تو جو ملے اس سے میٹھی بات کر۔ کیا کر؟ زور سے بولو، میٹھی بات کر، یہ تیرا صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، تو میٹھی گفتگو کہ بھائی صاحب ادھر آ جاؤ، چچا صاحب ادھر آ جاؤ، مفتی صاحب ادھر آ جاؤ، خان صاحب ادھر آ جاؤ، تو میٹھی گفتگو کرے گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ غور تو کرو اسلام کی۔ پھر اس نے کہا سرکار میں اگر بول نہیں سکوں، ڈر جاؤں، تو کہا کوئی بات نہیں، جب کوئی مسلمان بھائی ملے تو مسکرا سے اس سے مل لے۔ کیا کر لے؟ مسکرا کے مل لے، السلام علیکم حاجی صاحب، مسکرا، تیرا مسکرانا تیرے حق میں صدقہ۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، کعبہ اچھا، قبلہ اچھا، حج اچھا۔ ابے یار کہاں جا رہے ہو تم؟ جدھر گزرتے ہو نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ خدا کی قسم چلتے چلتے تم نے جنگل میں دیکھا کہ کانٹے کی ٹہنی پڑی ہے، آپ نے پیر سے یوں ہٹا دیا، جنت کے مالک بن گئے۔ آپ نے کہا کہ کانٹے کی ٹہنی ہے مفتی صاحب، کسی جانور کو لگے گی۔ میں نے کہا پنڈت جی سے، ارے ہم سے زیادہ کون اس کی مدد کرے گا؟ ہم تو جانور کو کانٹا لگے یہ بھی برداشت نہیں کرتے، تو چھرا کون چلائے گا؟ تو خوش ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم نرالی ہے، اسلام کا سبق انوکھا ہے۔ وہ اللہ نے کوئی آپ کے لیے غذا پیدا کی تو آپ اناج کو پیسیں گے، چکی میں ڈالیں گے تو وہ آٹا بنے گا، وہ قدرت کا نظام۔ مگر آپ نے تو اناج کو بویا، کتنا پسینہ ٹپکا، کتنی گرمی برداشت کی، تب جا کر کھیت آپ کا لہلایا اور اناج کو کاٹا، اور پھر اس کو آپ نے مشین میں ڈال دیا، اس کو پگھلا، مشین کے بعد نکال کے اس کو چکی میں ڈال دیا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ قدرت کا نظام، اللہ نے اس کو بنایا ہے آپ کی غذا کے لیے۔ تو آپ گناہ نہیں کر رہے بلکہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ وہ غذا جو آپ کی بنے گی اس کی بڑی شان ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز ہماری غذا ہے تو اس کو آپ بطور غذا کے استعمال کر سکتے ہو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن شکار کرنا، ادھر ادھر کی بیہودہ کام کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ جانور کو بچانا، جانور کو پلانا، جانور کو کھلانا، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ تو جس میرے نبی نے فرمایا کہ کتے کو جس نے پانی پلایا وہ جنتی، تو میں نے کہا پنڈت جی جو اسلام کتے کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام کسی کو مارنے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں۔ یہ میرا اسلام ہے۔ ایک مسئلہ میں نے اور بتایا، ایسا بڑا اسٹیٹ تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ نے کہا اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دو جب تم راستے میں چلو تو نظر کو جھکا کے چلو، اٹھا کے مت چلو، جھکا کے چلو۔ میں نے کہا پنڈت جی یہ اسلام کا پیغام ہے، تم چلو تو ادھر ادھر جانور کی طرح نظر مت ڈالو، جھکا کے چلو۔ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے 4-5 ہجری میں، امام غزالی، ان سے کسی بھائی نے پوچھا کہ حضرت یہ اسلام نے سر کو جھکانے کی کیوں تلقین کی؟ اس کی اسلام نے کیوں تاکید کی کہ چلو تو سر جھکا کے چلو؟ تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے کہا کہ تم سر جھکا کے چلو اس لیے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق جانور ہے، جمادات ہے، وہ اللہ کی مخلوق، یہ کانٹے ہیں، یہ پیڑ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس نے کہا بندہ ایک مخلوق کیڑا مکوڑا ہوتا ہے جو زمین پہ رینگتا رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر حاجی صاحب کی عمر کا بندہ چلے گا، ان کو نظر نہیں آیا، یہ جوتی پہن کے چلے گا تو کیڑی دب جائے گی، چونٹی دب جائے گی، چونٹی بیچاری مر جائے گی۔ تو امام غزالی نے کہا میرے پیغمبر نے، میرے رب نے حکم دیا کہ سر جھکا کے چلو۔ اے بندہ جتنی تیری جان میرے یہاں محبوب ہے، اس مکوڑی کی جان بھی اتنی ہی محبوب ہے۔ میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، وہ چھوٹی مخلوق ہے، تو بڑی مخلوق ہے، اس لیے سر جھکا کے چل، کہتا کہ تاکہ تیرے پاؤں کے نیچے دب کر کے چونٹی مر نہ جائے۔ میں نے کہا پنڈت جی جو چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے وہ دوسرے کو مارنے کی کب اجازت دے گا؟ اب وہ ہمارے کئی بھائی کھڑے ہو گئے اور یوں پیر دبانا شروع کیا کہ مفتی صاحب اس اسلام کو کہاں چھپا کے رکھا؟ میں نے کہا نہیں پنڈت جی اسلام تو میرا یہی ہے، اسلام یہی ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم دنیا کو بتا نہیں سکتے۔
ہمارے مولوی بیچارے آتے ادھر ادھر کے افسانے پڑھ کے چلے جاتے، بنیادی بات نہیں بتاتے تاکہ ہمارے بھائیوں کو پتا چلے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، خیرات اچھی، زکوٰۃ اچھی، عبادت اچھی، یہ سب اچھی چیزیں ہے، لیکن انسان سے محبت کرنا یہ بھی تو اچھی چیز ہے۔ اس کو ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، جانوروں سے محبت کرو، اور کانٹے کے پیڑ ہو، کانٹے کی ٹہنی ہو، اس کو ہٹا کے چلو تاکہ کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے حبیب نے تو ہمیں تعلیم دی، خیر الناس من ینفع الناس۔ ایک حدیث میں اور نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے ٹاپ وہ مسلمان ہے جو نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے اور نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سید صاحب سے پوچھیں تو ہم کیوں لڑیں، کیوں جھگڑا کریں؟ یہ ہماری چونکہ سندھی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ سندھی کوئی رامپور سے آئے کہ اجودھیا سے آئے؟ کبھی پوچھا آپ لوگوں نے؟ یہ سندھی سب مدینے سے آئے، یہ سب عرب کے ہیں۔ یہ آپ کا سندھ ہے، اس پہ بھالے خان صاحب ہجری 80-85 میں اسلام آ چکا تھا، اور 92 میں تو جھنڈا گڑ چکا تھا محمد بن قاسم کے دور میں۔ پھر یہ سندھ دلی کا بیٹا نہیں تھا، یہ سندھ ہمیشہ عرب کا بیٹا رہا۔ ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے سندھی کہ جن کی مثال آج نے مولانا حیات سندھی، مولانا عابد سندھی، ابو معاشر سندھی، ابو الحسن سندھی، یہ حدیث کے وہ امام تھے بھالے خان کہ مدینے میں میرے نبی کی اولاد کو حدیث کا سبق دیتے تھے ادھر کے رہنے والے علم وہاں پھیلا رہے تھے۔ اب نے موچھی آ کر کے ہم برباد ہو گئے۔ ہمارے کہتے ہیں چلا کبا ہنس کی چال، تو خود کی چال بھی گئی اور ہنس کی چال بھی گئی۔ میاں بھائی دوستی کی راجپوتوں سے تو بڑی بڑی موچھی دیکھی تو بھائیوں نے موچھی رکھنا شروع کر دی۔ اب وہ راجپوت تو سدھر گئے اور ہم بگڑ گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا لباس، یہ لباس پورا یمن کا، صافہ پہنا، لمبا کرتا پہنا، تہمت پہنا، دنیا میں چلے جاؤ عرب کے سوا یہ لباس آپ کو کہیں نہ ملے۔ اب تمہیں صدیاں ہو گئی، آپ گھوروں میں رہتے ہو مگر لباس عرب کا پہنتے ہو، لباس عرب کا، لباس اسلام کا ہے۔ میرے حبیب نے ہمیشہ تہمت پہنی، رسول اللہ نے ان علماء سے پوچھو کبھی پاجامہ یا شلوار نہیں یوز کی۔ ہاں ابو بکر نے شلوار پہنی، اس لیے سنت ہو گئی، وہ میرے نبی کی سنت ہے، کیونکہ صحابی جو کام کرے وہ بھی اچھا، لیکن نبی نے ہمیشہ تہمت اور ہمیشہ صافہ اور لمبا کرتا۔ آج ادھر جاؤ آپ وہاں کے بھالے خان جاتے ہیں، کیا نام اس کا، جیسلمیر میں، جیسلمیر میں حاجی صاحب کوئی بکری بھی چراتا ہے تو بھی اس کے چہرے پہ ایسی چمک ہے کہ ادھر والے دیکھ کے حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ لمبا کرتا، یہ چہرے پہ نور، اور یہ لکڑی گاڑی۔ سید صاحب وہ نماز شروع کی۔ ایک زمانہ تھا ناٹا کا، آپ کو یاد ہوگا، ناٹا اپنے علاقے امرتلال ناٹا، وہ الیکشن میں لڑا۔ مجھے آپ کے محلے کے گھیسو خان قائم خانے 2-3 یہ لے کے گئے باڑمیر، ہم باڑمیر سے ہو کر جیسلمیر گئے سید صاحب، تو ناچنے کی طرف جا رہے تھے، ایک بڑے میاں اس کی عمر کا 80 برس کا صاحب، وہ نماز پڑھ رہا اور کئی ہزار بھیڑی اس کے پیچھے کھڑی اور وہ بیچ میں کھڑا۔ بھیڑی جب تک اس نے نماز نہیں پڑھی بھیڑ کوئی ہلی نہیں، بھیڑی کھڑی رہی وہ نماز، اور ایسا ڈانڈیا تھا ڈنڈا اس نے گاڑ رکھا تھا۔ اب میں نے کہا یار ان کو بتائیں، ارے میں نے کہا عبدالحادی ہمارے ساتھ، میں نے کہا حادی صاحب یار پیاس لگ گئی ہے، پانی ہے، ابھی پتہ نہیں کب ناچنا نوکری کے پاس پانی ہوگا میں پی لوں گا، کہ سائیں گاڑی روکو۔ گاڑی روکی، بڑے میاں نے سلام پھیرا تو میں نے کہا ہادی دیکھ یہ جنگل کا ہے مگر اس کی عقل پہ قربان جاؤ، یہ پیر کا صدقہ ہے۔ زور سے بولو، کس کا صدقہ ہے؟ مونچھوں سے خدا نہیں ملتا ہے، آل رسول کی جوتیوں سے خدا ملا کرتا ہے، ان کے صدقے سے ملتا ہے۔ یہ جیسلمیر پیر پاگاروں کے مرید، تو پیر کا ایسا نقشہ اس کو معلوم کہ میں نماز تو پڑھوں گا، آگے کوئی بھائی گزرے گا تو نماز میری مکروہ ہو جائے گی، تو لکڑی گاڑ دی۔ اس کو کہتے ہیں سترا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سترا۔ اب آپ جنگل میں نماز پڑھو، اپنے گھر میں نماز پڑھو اور آگے اتنی سی لکڑی گاڑ دو، اب چاہے بکری گزرے، گائے گزرے، بچی گزرے، بچہ گزرے، کوئی نماز میں خلل نہیں، اس کو سترا کر۔ تو وہ بکری چراتا ہے جنگل میں کھڑا، مگر اس کو علم ہے کہ سترا لگانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔
یہ کس کا صدقہ حاجی صاحب؟ یہ ہے پیر کا صدقہ. زور سے بولو کس کا؟ پیر کامل ہوتا ہے تو دماغ اتنا روشن ہو جاتا ہے. پیر پاداروں کو اللہ جنت نصیب کرے، مردان شاہ علیہ رحمہ وغیرہ جن کی میری ادھر ملاقات. یہ لوگ ایسے تھے، خاندانی نبی کی آل تھے، ان کے چہروں پہ عجیب چمک نور رہتا تھا. یہ ہے نبی کی آل ہے تو وہ رہتے میلوں دور ہیں مگر ان کا نور ہر جگہ نظر آتا ہے، جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے. اس لیے پیری مریدی پکی ہونی چاہیے. ایک نہیں کل ادھر پرسوں ادھر، ایسا مت بنو. ایک ہمارا تھا وہ شیش رام اولا، یہ بھائی صاحب جانتے، اور ایک اور تھا یار لا الہ الا اللہ، وہ نام بھول گیا ہوں. اس نے پارٹی بدل دی، وہ کہا مجھے ٹکٹ دو جے پور میں، تو چھوڑوں نے اس کی دھوتی کھینچ لی تو ننگا ہو گیا. لوگوں نے کہا ارے بھائی مانو تم نے بڈھے کی دھوتی کھینچ لی. ارے وہ چورو کا تھا یار، ابھی نام یاد آ جائے. تو کسی نے کہا کہ جو پارٹی بدلتا اس کا یہی حال ہوتا ہے، صبح یا شام یا. ارے پارٹی بدلنے والا برباد ہو جائے تو پیر بدلنے والے کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے مضبوط رہو، جس کا دامن پکڑ لیا قیامت تک ان سے جڑے رہو. اب نیک ہے تو اللہ قبول کرے، نہیں تو آپ کی محبت کو رب قبول فرمائے کہ ہم رہبر سمجھ کے کسی کے ہاتھ کو پکڑا ہے. اس لیے میں نے سلام کیا، ڈوکرے نے سلام پھیر دیا. ارے میں نے کہا بڑے میاں پانی وانی، سائیں پانی آئے کو نہیں. ارے میں نے کہا یہ لوٹا میں کیا ہے؟ لوٹا تھا پیتل کا. کہ سائیں میں وضو کرے بڑھتو. میں نے وضو کر لیا. میں نے کہا کیوں؟ ادھر قریب نہیں ہے. تو کہ صاحب میں 11 بجے چلا تھا تو لوٹا بھر کے چلا تھا، تو کچھ تو پانی پی لیا اور باقی میں نے وضو کر لیا. تو وضو سے میں نے ظہر بھی پڑھ لی اور ابھی عصر پڑھ لی. اب بکریاں ریوڑ ہلاؤں گا، وہ میری ڈھانی وہاں جا کر کے مغرب پڑھ لوں گا. تو میں نے کہا یہاں پانی وانی ہوگا؟ کنواں پانی. تو بیچارہ بھولا تھا کہ سائیں آؤں انہوں نے جو پانی وٹھائیں کو نہیں، یعنی دوسری کمپنی کے کنویں کا بھی پانی نہیں پیتا. غور تو کرو یار، کیا تقویٰ ہے. ارے کیا پرہیز، کوئی گناہ نہیں ہے. آپ میرا پانی پیو، ہندو بھائی کا پانی پیو، کسی اور کا پیو، اسلام منع نہیں کرتا ہے، مگر یہ اس کا تقویٰ تھا. لوگ کرے گا 80 برس عمر ہوگی، سائیں میں نے جو آؤں پانی پیا ہی کو نہیں، میں دوسروں کے کنویں کا پانی لیتا ہی نہیں. یہ ہے پرہیزگاری. یہ سندھیوں میں تھی، اب وہ پرہیزگاری ہماری ختم ہو رہی ہے. یہ سب صدقہ پیری مریدی کا تھا، عشق نبی کا تھا، ہمارے خون کا اثر تھا. آپ اپنی بچوں کو پڑھاؤ، ہمت مت ہارو. پوچھو بھالے بھائی سے جو ہمارے علاقے میں جاٹ بھائی تھے، ہمارے بکریاں چراتے تھے، آج دہلی پہ حکومت کر رہے. جو سادل پور اور بھرت پور میں چوہے کھاتے تھے، جان گئے اشارے میں بولو، بلیاں کھاتے تھے، لومڑیاں کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، آج وہ جے پور میں حکومت کر رہے. یہ حدود میڑا ہے، یہ میڑا ہے. کہاں جا رہے؟ جن لوگوں نے جانور کھائے وہ بادشاہ بن گئے، چوہے بلی کھائی وہ IAS بن گئے، جنہوں نے چوریاں کی وہ IPS بن گئے. اور تمہارے باپ دادوں نے ہندوستان کو حسن دیا تھا، لال قلعہ بنایا تھا، تاج محل بنایا تھا، ہندوؤں کو اپنے بھائی سمجھ کے سینے سے لگایا تھا. کرنل مان سنگھ کو چیف آف اسٹاف بنایا تھا. یہ نہیں کہا کہ راجپوت کا بچہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری فوج کا کمانڈر بنے گا. جن کے باپ دادوں نے حکومت کی وہ تو گلیاں صاف کر رہے، اور جنہوں نے گلیاں صاف کی تھی آج وہ حکومت کر رہے. یہ کس کی برکت ہے مجھے بتاؤ؟ کب تک مونچھی بڑھاتے رہو گے؟ کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک ڈنڈے برساتے رہو گے؟ کب تک جنازے اٹھاتے رہو گے؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے وفادارو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ کے نبی نے سے پوچھا سرکار من شجاع، دیکھو حدیث، دیکھو صاحب نبی کا پیغام. ایک صحابی نے پوچھا سائیں سب کا وڈو بہادر کیڑا ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ یہ نبی سے پوچھا. عمر بھی بیٹھے تو اللہ کے نبی کے چہیتے تھے. تو عمر نے کہا سرکار میں جواب دوں؟ کہا تو دے دے. تو عمر نے کہا صاحب سب سے بڑو، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو ملا کھڑا لڑے. اپن ملا کھڑا لڑتے نا سندھیڑے، اپن مل لڑتے. مل اب بھول گئے تم، بڈھے ہو گئے، پہلے بہت مل لڑے تھے. تو اپن ملا کھڑا کرتے ہیں، شہر والے کشتی کرتے ہیں.
تو عمر فاروق کا بھی یہ اپنا سندھی تھی، یہ عرب کا، یہ ملا کڑا، ادھر کے بیچارے کون کھیلیں گے، سب ادھر کی نعمت ہے۔ کہا سرکار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشتی لڑے اور اپنے مد مقابل کو گرا کے سینے پہ بیٹھ جائے وہ سب سے بڑا بہادر ہے، یعنی جو کشتی جیت جائے وہ بہادر ہے۔ نبی نے فرمایا لا نہیں میرا عمر، وہ بہادر نہیں ہے۔ سرکار پھر بہادر کون ہے؟ دیکھو نبی کی تعلیم سنو میرے پیارے سندھیوں، یہ نبی کی سرکار نے فرمایا الشجاع، اے عمر بہادر وہ ہے جو دشمن کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہو لیکن وہ مٹائے نہیں، غصہ کر کے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے قتل نہ کرے، دشمن کو اٹھائے سینے سے لگائے اور اس کی خطا کو معاف کر دے، وہ سب سے بڑا بہادر۔ گردن کاٹنا، تلوار چلانا یہ بہادری کا کام نہیں ہے، اپنے بھائی کو اٹھا کر کے سینے سے لگاؤ، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو، اس کی پیشانی چومو، یہ سب سے بڑے بہادر کے۔ وہ تو کتوں کا کام ہے، لڑنا اترنا چڑھنا یہ کتوں کا کام ہے، نبی کا غلام یہ کام نہیں۔ نبی کا غلام تو دشمن کو سینے سے لگا، آؤ تو میرا بھائی ہے، تو میرے نبی کا امتی ہے، تو میرا بھائی ہے، میرے قبیلے کا ہے، تو نے کلمہ پڑھا میں نے کلمہ پڑھا۔ اب میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ راجر ہے، مہر ہے، منگلیا ہے، پھنگلیا ہے یا کیا نہ، وہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے سب میرا بھائی ہے، کیونکہ ہمارا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہمارا ایک، رسول ہمارا ایک، قرآن ہمارا ایک، دین ہمارا ایک۔ اب یار چھوڑیے، سب ہمارا ایک ہے، رب بھی ہمارا ایک ہے، خدا بھی ہمارا ایک ہے۔ جب سب ایک ہے ہم کیوں دو بنے، ہم ایک بنیں گے، ہم دو نہیں بنیں گے۔ اس لیے کشتی لڑنا یہ جانوروں کا کام ہے، اور گرے ہوئے بھائی کو اٹھانا، سینے سے لگانا، اس کی خطا کو معاف کرنا یہ رسول اللہ کے غلام کا کام۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کی تعلیم پر توجہ دیں۔ ان لوگوں نے پڑھا تو آج کوئی دلی پہ ہے، کوئی جے پور پہ ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر تھانے چلے جائیں تو اندر گھسنے کی بھی اجازت نہیں ملتی، بدو کی طرح کھڑے رہو۔ اگر آپ کا بچہ پڑھے گا، قابل، کوئی نوکری ملے نہ ملے پرواہ نہیں۔ ہمارے بیٹے بھائی، ہمارے ایک دوست کا نام نہیں بتاؤں، اس کی گاڑی تھی، ہمارے جودھ پور کے سندھیوں کی گاڑیاں بہت تھی، وہ سمیر پور کے پاس گاڑی پکڑی گئی، ایک ٹھوکر ماری، ایک جانور تھا چھوٹا وہ گر گیا۔ دوسرے بھائی آ گئے کہ صاحب اتنے اپنے، تو بھائی مرا نہیں ہے، زخمی ہوا ہے، گاڑی کے آگے بھاگ کے آ گیا، کہا نہیں اتنے 1000 روپے دو۔ وہ ہمارا دوست بیچارہ تھا سمجھدار، اس نے ٹھہرو میں ایس پی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ تھاندار سے کہا رکو میں ایس پی سے، کہا کون ایس پی؟ کہا فیروز صاحب سے بات کرتا ہوں، وہ ابھی جے پور میں۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ فیروز صاحب کی ہے، حالانکہ ان کا کوئی رشتہ نہیں، اللہ گواہ کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے جو ایس پی کا نام لیا تو ڈپٹی ایس پی آگے بنا رہے، بھائی صاحب آؤ تم جاؤ میں سمجھا دوں گا، ایس پی صاحب کی گاڑی ہے۔ ارے ایک تمہارا بھائی ایس پی ہوا تو ہزاروں کا بھلا ان کے نام سے ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ پڑھ کے اچھی نوکری میں ہوگا تو آپ کا بھلا نہیں ہوگا، اپنے بھائیوں کا سب کا بھلا۔ پڑھاؤ خدا کے لیے۔ اور کچھ بھائیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پوچھو کیا نام اس کے، بھالے خان صاحب سے، میں تو دھوروں کا رہنے والا ہوں لیکن کلکتے والے میرے دیوانے، جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو 50 گاڑیاں آتی ہیں لینے کے لیے، تو کس کا نام، میرے باپ کا نام روشن ہوا کہ تمہارے باپ کا نام روشن ہوا؟ لوگ تو سید صاحب یہی کہتے ہیں، مفتی صاحب شیر راجستھان سندھی ہے، ان کو پتا چلا ارے تو یہ عزت تمہاری بڑھ رہی ہے کہ میری عزت بڑھ رہی ہے؟ فیروز صاحب پیدا ہوئے تو ہماری عزت بڑھی، اور بڑا مراد علی بڑا ایس پی بنے تو ہماری عزت بڑھی، شیر محمد راجستھان کا مفتی بنا تو کسی کو درد ہو تو مرنے دو، عزت تو پوری قوم کی تو ہے، میری تھوڑی عزت ہے، میں تو غریب ہوں، میرے پاس کیا پڑا ہے؟ آج ان کے باپ کے پاس کوئی پولیس والا نہیں جاتا ہے اور میرے پاس چیف منسٹر کیوں آتا ہے؟ ہندوستان راجستھان کا بادشاہ ہے، چیف منسٹر پوچھو ان سے، بڑی طاقت رکھتا ہے، وہی بادشاہ ہے، وہ میرے پاس کیوں آتا ہے؟ یہ سندھی کی عزت بڑھی ہے کہ شیخ محمد کی عزت بڑھ رہی ہے؟ اس لیے عزت بڑھاؤ،
اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ہوا کبھی گرم کبھی سرد، ابھی کہا حاجی صاحب نے کہ سائیں کل بڑی ہوا دن خراب تھا، آج دن اچھا ہو گیا، تو میں نے کہا وہ تو اچھائی ہم ساتھ لے کے آتے، نبی کا ذکر ہوگا وہ رحمت برسے گی۔ میں جاتا ہوں کہیں طوفان بارش کی آتی، میں کہتا ہوں ارے جلسہ شروع کرو، آج بارش نہیں آئے گی، اور خدا کا کرم گنہگار کی بات قبول کر لیتا ہے، بارش کا دروازہ رک جاتا ہے۔ کئی بچوں کو پتا جا میں گیا بادل برس رہا ہے، میرے بیٹی بادل خاموش ہو جاتا ہے۔ بھائی دو بادل نہیں برسیں گے، ایک ہی تو برسے گا، یا ادھر یا ادھر۔ تو یہ نبی کی غلامی کا صدقہ ہے، اس لیے فکر مت کرو، کبھی گرم کبھی سرد ہوا چلے گی، اب مل کے رہو، محبت کے ساتھ رہو، ڈھانی ڈھانی نہیں مسجد بناؤ، اور اپنے پڑوس میں چاہے وہ راجپوت ہے، جاٹ ہے، وشنوئی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ان سے محبت سے رہو گے تو پھر اللہ عزت ہی عزت دے گا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے بھالے خان کہ جو پڑوسی سے محبت کرتا ہے وہ میرا سچا وفادار ہے۔ اب یہ نہیں کہا میرے آقا نے کہ پڑوسی سید ہے کہ پٹھان ہے، کسے باشد چاہے مایاوتی کی نسل کا ہے مگر وہ پڑوسی ہے، تو اسلام کہتا اس سے محبت کرو، اس کی جتنی ہو سکے مدد کرو۔ یہ سید صاحب سے پوچھو، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا بھالے خان عشق دیکھو، کہا شوربہ بنا رہے ہو؟ عائشہ کہا، کہ تھوڑا پانی زیادہ ڈالنا، شوربے میں پانی زیادہ ڈالنا تاکہ تھوڑا تھوڑا شوربہ ادھر بھی دینا، ادھر بھی دینا، ادھر دینا، ہم سے پہلے ہمارے پڑوسی کا حق ہے۔ ہم یہ میرے نبی کی، اگر یوں ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، اور تھوڑا تھوڑا اپنا جو بھی تحفہ ہو اپنے پڑوسی کو دیتے رہیں گے تو نفرت کہیں سے ہوگی؟ محبت ہی محبت ہوگی، نفرت کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے پوتوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ حاجی صاحب کی اس عقیقے والی عبادت کو قبول فرمائے۔ جو بھائی اب یار میرا گلا خراب ہو گیا، میں آتا نہیں، کوئی بھائی رو رہے تھے، مجھے ان کی رونے کی پرواہ نہیں تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ ملکل موت کی طرح پیچھے پڑ گئے، حضرت چلنا ہوگا۔ ارے میں نے کہا میرا گلا ٹھیک نہیں بیٹا، کہ صاحب گلا ٹھیک کر دے گا اللہ تعالیٰ، سید صاحب سے دعا کروائیں گے، تو سید نے دعا کر دی اور گلا کام آ گیا۔ اب چاہے رہے نہ رہے گلے کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے میں اپنی کریمی سے ایسا غیب سے کوئی خزانہ عطا کر دے تو جیسے دوسرے علاقے سرسبز شاداب ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے کو بھی سبز شاداب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔